السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، جن کا قرآن میں بھی تذکرہ آیا ہوا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 11 ستاروں کے نام کیا ہیں جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے، بھائیوں نے ان سے حسد کیوں کیا، بھائیوں نے کنویں میں کیوں ڈال دیا، اور والد کی خدمت میں خون آلودہ قمیض کس نے پیش کی۔ یہ ساری انفارمیشن اس ویڈیو میں ہے، تو پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو اور ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ لیکن اس سے پہلے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا جائے اور ویڈیو کو لائک کیا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں پھر واقعہ۔ مفسرین اکرام اور کئی دیگر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف ابھی چھوٹے تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ نے خواب میں دیکھا گیا 11 ستاروں میں یہ اشارہ تھا باقی بھائیوں کی طرف، اور چاند سورج ان سے مراد تھے۔ آپ کے والدین سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو اپنے والد حضرت یعقوب سے بات کی۔ آپ سمجھ گئے کہ یوسف دنیا آخرت میں بلند مرتبہ حاصل کرے گا اور ایک عظیم مرتبے پر فائز ہوگا، اس قدر عظیم منصب عطا ہوگا کہ بھائی اور والدین ان کے سامنے جھک جائیں گے۔ انہوں نے حکم دیا، بیٹا خبردار، یہ خواب کسی سے نہیں کہنا، بھائیوں میں سے کسی کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد اور کینہ میں آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو ستارے انہوں نے دیکھے ان کا نام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ مجھ کو ان ستاروں کے نام بتاؤ جو حضرت یوسف نے دیکھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت جبرائیل ان ستاروں کے نام لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کی طرف ایک شخص بھیجا اور کہا کہ اگر میں تمہیں ان ستاروں کے نام بتا دوں تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی نے کہا ہاں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ستارے جریان، طارق، ذغال، ذوالقرنین، کابلیس، وثاق، عمودان قیس، مصباح، ضروع، ذوالفقار، ضیاء اور نور ہیں۔ یہودی نے کہا اللہ کی قسم، یہی نام ہے ان ستاروں کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، یقیناً ہمارے والد ہم سے کوئی شکایت ہے، قتل کر ڈالو یوسف کو، دور پھینک آؤ، کسی علاقے میں تنہا ہو جائے گا، خود ہی سنبھل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر وہ باہمی مشورہ کرتے کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے یا اسے اس زمین سے کہیں دور جا کر چھوڑا جائے جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے، تاکہ والد کی تمام محبت اور شفقت ان کے لیے ہو کر رہ جائے اور اس میں کوئی اور حصہ دار نہ بن جائے۔ قتل چونکہ گناہ کبیرہ ہے اور انہیں احساس تھا کہ یہ کام اچھا نہیں، اس لیے کہنے لگے کہ اس سے جرم شجیع کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں گے۔ جب قتل یوسف پر تمام خیال اور متفق ہو گئے تو ایک کہنے لگا، نہ قتل کرو یوسف کو، پھینک دو کسی گہری کنویں کی طریق تہہ میں اٹھا لیں گے کوئی چلتے مسافر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ اس چیز پر آمادہ ہو گئے تو انہوں نے اپنے باپ کو منوانے کا فیصلہ کیا۔ آپ ہم پر اعتبار کریں ابا جان، بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ مویشی چرائے، کھیلے کودے اور خوش ہو، لیکن دل میں مکر و فریب تھا جس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا۔ حضرت یعقوب نے جواب دیا، اے میرے بیٹو، میں تو اسے ایک پل بھی اپنے سے الگ نہیں کر سکتا اور مجھے اندیشہ بھی ہے تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ گے، بھیڑیا آئے گا اور اس معصوم بچے کو لقمہ تر بنا لے گا اور تم اپنے بچنے اور کھیل کود میں مصروف ہونے کی وجہ سے یوسف کو اس سے نہیں بچا سکو گے۔ وہ ایک دم سے بولے، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس بھائی سے غافل ہو جائیں اور جتھا ہونے کے باوجود بھیڑیے سے اس کی حفاظت نہ کر سکیں؟ اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے تو پھر ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ اپنے والد گرامی کو
بار بار مطالبہ کرتے رہے اور ان کو منوانے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ یوسف کو بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ جو ہی والد کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، ان کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ وہ حضرت یوسف کو برا بھلا کہنے لگے، اپنے معصوم بھائی کی بےعزتی کرنے لگے۔ آخر اسے کنویں کی تہہ میں ڈالنے کو تیار ہو گئے، یعنی جہاں دل کے اجالے میں بھی تاریکی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ کنویں کے درمیان میں ایک پتھر رکھا جاتا تھا جو دیوار سے قدرے باہر نکلا ہوتا تھا۔ جب کنویں کا پانی کم ہو جاتا تو اس پر کھڑے ہو کر ڈول بھرا جاتا اور کنویں کے منہ پر کھڑا ہو کر دوسرا شخص اس بڑے ڈول کو اوپر کھینچتا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یوسف کو کسی گہرے کنویں کے وسط میں لگے اس پتھر پر پھینکا جائے تاکہ وہ قتل بھی نہ ہو اور راہگیروں کے ذریعے یہاں سے دور کسی ملک میں چلا جائے۔ جب حضرت یوسف کو اپنے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وحی میں یہ فرمایا تھا، اے میرے محبوب بندے، تمہیں اس مشکل سے ضرور چھٹکارا ملے گا اور رہائی ملے گی۔ جب مصیبت میں آپ گرفتار ہیں، تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ تمہیں نکال لے گا اور آپ کی بڑی قدر و منزلت ہوگی اور آپ کے دروازے پر محتاج بن کر آئیں گے۔ وہ آپ سے ڈر رہے ہوں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ آپ حضرت یوسف ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تو آپ کی قمیض کو خون آلودہ کر دیا اور عشاء کے وقت روتے پیٹتے حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جب والد صاحب کے پاس وہ پہنچے تو انہوں نے کہا، جب ہم دوڑ لگانے چلے تھے اور یوسف اکیلے رہ گئے تو ہماری غیر موجودگی میں بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، اور آپ نہیں مانیں گے ہماری بات اگرچہ ہم سچے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف کی قمیض لے کر ایک نوزائیدہ بھیڑیے کے بچے کو ذبح کیا اور اس کے خون سے یوسف کی قمیض رنگین کر دی تاکہ والد کو یہ لگ سکے کہ یوسف کو واقعی بھیڑیے کھا گئے ہیں۔ لیکن جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، وہ کرتے کو پھاڑنا بھول گئے۔ جھوٹ کے لیے آفت آن پڑی۔ جب ان پر شک کی علاماتیں ظاہر ہونے لگی تو باپ نے سامنے کا پول کھول گیا، کیونکہ حضرت یعقوب تو پہلے ہی جانتے تھے کہ وہ یوسف کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں اور باپ کے ہاں سب سے زیادہ محبت ہونے کی وجہ سے اس سے حسد کرتے ہیں۔ وہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے اور ایک دوسرے کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں بناتے رہے، لیکن ان کے باپ کو اندازہ لگ گیا تھا کہ یوسف کو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر جب حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور مشکل کشائی کے انتظار میں بیٹھ گئے، ایک قافلہ آیا۔ اہل کتاب کے بیان کے مطابق وہ تاجر تھے اور شام سے مصر کو جا رہے تھے، اور ان کے ہونٹوں پر جو مال تھا ان میں نقد، بلستان اور دونا بھی تھا۔ انہوں نے چند آدمیوں کو پانی لینے کے لیے کنویں پر بھیجا۔ جب ایک شخص نے ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے چمٹ گئے۔ جب اس آدمی کی یوسف پر نظر پڑی تو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ تو ہمارا زر مبادلہ ہے، یعنی برادران یوسف کی سازش سے وہ واقف ہے، اور علیم و خبیر خدا جانتا ہے کہ ان کے بھائیوں کے دلوں میں کیا چھپا ہے اور کنویں سے نکالنے والے کیا سوچ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا، بلکہ انہیں قافلے والوں کے ساتھ بکنے دیتا ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑی دانائی چھپی ہوئی ہے۔ اس کی رحمت کا راز پوشیدہ ہے۔ اس سرنخ کی وجہ سے حضرت یوسف ایک غلام اسیر کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر حضرت یوسف کا یہی قصہ لے کر چلتے رہے تو پھر ویڈیو جو ہے گھنٹوں میں چلی جائے گی، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک کیا تو ہم اس کا نیکسٹ پارٹ ضرور لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو جو نیکسٹ پارٹ آئے گا اس میں
کھوٹے سکوں میں فروخت کس نے کیا؟ حضرت یوسف کو مصر میں کس نے خریدا؟ حضرت یوسف کی دیکھ بھال کس نے کی؟ حضرت یوسف اور زلیخا کا جو معاملہ تھا اس میں کیا ہوا؟ وہ بھی آپ کو سارے واقعہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو ابھی تک یہیں تک کا سفر تھا ہمارا، ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں، اس سے اچھی ویڈیو میں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔